बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो प्रोग्राम है वो हज के हवाले से है कि हज को मुख्तसर अंदाज में किस तरह बयान किया जा सकता है और किस तरह समझाया जा सकता है। इंतहाई मुख्तसर अंदाज में मैं कोशिश करूँगा कि हज इब्तिदान तो एक हज तमत्तो होता है। जो हरम शरीफ से मक्का के बाहर के लोग होते हैं, जैसे पाकिस्तान के लोग हो गए या इस तरह बाहर ममालिक के लोग, वो हज तमत्तो करते हैं। और जो अंदरून के होते हैं यानी हरम शरीफ के लोग होते हैं, वो हज अफराद करते हैं। और एक हज क़िरान है, ये बहुत मुश्किल है और बहुत कम लोग करते हैं उसमें, क्योंकि एहराम की पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। आम तौर पर हज तमत्तो करते हैं, हमारे जितने भी लोग हैं हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो के लिए मीक़ात से बाहर एहराम उम्रे का बांधना पड़ता है। उम्रे का एहराम बांधते हैं और 8 ज़िलहज्जा तक उम्रा करके 8 ज़िलहज्जा तक नॉर्मल लिबास में रहते हैं, यानी एहराम की पाबंदी नहीं होती, नॉर्मल लिबास में रहते हैं और हज का इंतज़ार करते हैं। इस दौरान वो जितने चाहें तवाफ़ भी कर सकते हैं। 8 से 13 ज़िलहज्जा तक ये पूरा हज अदा करना है। ये दिन याद कर लें, 8 से 13 तक इनमें आपने अफ़ाल हज अदा करने हैं। और हर दिन का अगर आप याद कर लेंगे तो आसानी होगी। 8 ज़िलहज्जा को आपने अपने होटल से ही एहराम बांध लेना है और सूरज निकलते ही 8 ज़िलहज को सूरज निकलते ही आप मिना का सफ़र शुरू कर देंगे। सूरज निकलने से पहले भी आप निकल सकते हैं, सफ़र शुरू कर सकते हैं, मगर रोशनी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 8 ज़िलहज्जा को ज़ोहर की नमाज आप मिना में पढ़ेंगे। ज़ोहर की नमाज, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज तक क़याम सुन्नत है। नमाज के बाद यानी नमाज फजर के बाद सूरज निकलने का इंतज़ार करें अब आप, और वकूफ़े अरफा का सफ़र करना। वकूफ़े अरफा के लिए अरफा की तरफ आप फजर की नमाज पढ़ लेंगे। आप सूरज निकलते ही अरफा की तरफ आप सफ़र शुरू कर देंगे, क्योंकि अरफा के अंदर वकूफ़ ये हज का रुकन है, तो वहां कुछ देर के लिए ठहरना ये फ़र्ज़ है। ज़ोहर से पहले इंशाल्लाह वहां पहुंच जाएंगे और वहां आप वकूफ़ करेंगे। तो उसके लिए पहले आप गुस्ल कर लें और नमाज ज़ोहर अदा करें, आपका वहां वकूफ़ हो जाएगा। वकूफ़ का मतलब ये है कि उस दौरान आपके सर पर कोई कपड़ा ना हो, नंगे सर धूप पर कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं और दुआएं करें, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें, इल्तिजाएं करें, तो ये आपका वकूफ़ पूरा हो गया। वकूफ़े अरफा ये कब से कब तक है? ये ज़ोहर की नमाज से इसका टाइम शुरू होता है और अगले दिन की नमाज फजर तक होता है, लेकिन हम नमाज मगरिब तक वहां वकूफ़ करेंगे क्योंकि ये वाजिब है। और नमाज मगरिब की अजान होते ही मुज़दलिफ़ा का सफ़र शुरू कर दें। अरफा, मिना से हम अरफा को आए थे, अब अरफा से नमाज मगरिब अदा करते ही 10 ज़िलहज्जा को, नमाज मगरिब 8 ज़िलहज्जा को हम मिना में पहुंचे थे और 9 ज़िलहज्जा की फजर से हम मगरिब तक अरफा में रहे और मगरिब 9 ज़िलहज्जा को मगरिब की नमाज अरफा में नहीं पढ़नी, अजान होते ही वहां से आप निकल जाएंगे और मुज़दलिफ़ा का सफ़र शुरू कर देंगे। मुज़दलिफ़ा के रास्ते में भी आपने नमाज नहीं पढ़नी, बल्कि मुज़दलिफ़ा पहुंच जाए, अभी ये इशा का टाइम अगर शुरू नहीं हुआ तब भी आप मगरिब की नमाज नहीं अदा करेंगे, बल्कि मगरिब को इशा के साथ मिलाकर इशा के वक्त में दोनों को जमा करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमर है। और इसमें इसका तरीका, दोनों नमाजों को जमा करने का तरीका ये है कि पहले आप मगरिब के फ़र्ज अदा कर लेंगे, पहले अजान होगी, अजान के बाद आप मगरिब के फ़र्ज अदा करेंगे
اس کے بعد عشاء کے فرض ادا کریں گے، اس کے بعد مغرب کی سنتیں اور نوافل ادا کریں گے، اور پھر عشاء کی سنتیں اور نوافل اور وتر ادا کریں گے. یعنی 2 فرائض مغرب اور عشاء کی یہ پہلے پڑھ لیں گے، سنتیں اور نوافل یہ بعد میں ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں گے. اب یہاں آپ مزدلفہ کے اندر ساری رات گزاریں، یہ سنت عمل ہے. اس ساری رات کے اندر آپ ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں، نوافل ادا کریں. نماز فجر کے وقت سے ہی مزدلفہ کا سفر شروع کر دیں گے، کیونکہ مزدلفہ میں وقوف کرنا ہے. تو یہاں مزدلفہ کا وقوف فجر کی نماز سے مزدلفہ کا وقوف شروع ہو جائے گا. سوری، آپ مزدلفہ کے اندر ہیں تو مزدلفہ کا وقوف شروع ہو جائے گا، اور وہاں آپ جب وقوف آپ کا مزدلفہ میں ہو جائے گا، اب آپ 10 ذی الحجہ شروع ہو گئی ہے، تو اب یہاں مزدلفہ سے آپ واپس دوبارہ مینا چلے جائیں، اور مینا میں جا کر سورج نکل چکا ہوگا. جب آپ پہنچیں گے تو اب آپ نے 3 کام کرنے. مینا میں جا کر آپ نے 3 کام کرنے ہیں. 10 ذی الحجہ ہے. اب آپ نے 3 کام کرنے ہیں. ایک، بڑے شیطان کو رمی کرنی ہے، یعنی 7 کنکر وہ مارنے ہیں، اور 7 کنکر مارنے کے بعد اب آپ حج تمتع میں جو قربانی کی جاتی ہے وہ کریں گے. اس کے لیے آپ کا جس سے رابطہ ہے، جس کی ڈیوٹی ہے قربانی، آپ کا جانور قربانی کا ذبح کرے گا، آپ اس سے آپ کے پاس ان کا نمبر ہوگا، آپ اس سے فوری رابطہ کریں کہ میں نے رمی کر لی ہے، میں نے کنکر مار لیے ہیں، میرا جانور جو ہے وہ ذبح کر دے، میری قربانی کر دے. جیسے ہی وہ قربانی کرے گا، یہ کنفرم کر لیں آپ کی قربانی ہو گئی ہے. کنفرم کرنے کے بعد اب آپ کیا کریں؟ اب آپ احرام کھولنے کے لیے حلق کروائیں. اگر عورتیں ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تکسیر بھی کر سکتی ہیں، یعنی بال پکڑ کر ان کو کاٹنا ہوتا ہے، وہ بھی کر سکتی ہیں. اب آپ احرام کی پابندیوں سے نکل آئے. اب آپ غسل کریں اور طواف زیارت کے لیے چل پڑیں. 10 ذی الحجہ کو مینا چھوڑ دیں، اور عصر سے مغرب تک انشاءاللہ آپ حرم شریف میں پہنچ جائیں گے، اور وہاں آپ طواف زیارت کریں گے. طواف زیارت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ حجر اسود پہ آئیں گے، کہ حجر اسود کے پاس آئیں گے اور وہاں سے طواف کے چکر شروع کر دیں گے، اور اس طرح 7 چکر لگائیں گے، اور اس کے بعد طواف کے 2 نفل ادا کریں گے. اب اگر آپ نے 8 ذی الحجہ کو جب آپ نے نفلی طواف کیا تھا تو سعی نہیں کی تھی، تو اب آپ پر سعی کرنا واجب ہے. سعی کیسے کرنی ہے؟ صفا کے پاس جا کر حرم شریف کی طرف چہرہ کر لینا ہے، اور وہاں سے مروہ کا سفر کرنا ہے. مروہ کو چکر لگانا ہے، مروہ کی طرف جانا ہے، اور مروہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں 2 سبز لائٹیں آئیں گی. اس کی وہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہاں سے آپ نے ذرا تیزی سے چلنا ہے، باقی آپ نارمل حالت میں چلیں. صفا سے جب مروہ کی طرف جائیں گے تو یہ 1 چکر ہے، مروہ سے واپس صفا کی طرف آئیں گے تو یہ 2سرا چکر ہوگا، پھر صفا سے مروہ کی طرف 3سرا، پھر مروہ سے صفا کی طرف 4تھا. تو اس طرح ایک طرف سے ایک طرف کو 1 ہی چکر گنیں گے، نہ یہ کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 1 چکر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ 2 چکر ہے. تو اس طرح آپ 7 چکر پورے کریں گے. 7 چکر پورے جب آپ کر لیں گے تو یہ آپ کی صحیح ہو گئی. اب آپ دوبارہ مینا میں آپ نے جانا ہے، دوبارہ مینا میں جانا ہے. بعض لوگ ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، رشٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ رشٹ کا بھی ٹائم نہیں ہے. 13 ذی الحجہ کا دن ابھی باقی ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ دوبارہ مینا میں جائیں گے اور پوری رات وہاں گزاریں. دن ہوتے ہی فجر اور ظہر کی نماز وہیں مینا پر پڑھیں، اور پھر تینوں شیطانوں کو رمی کریں، یعنی 7 کنکریاں آپ ماریں. اب آپ مینا چھوڑ دیں. اب 11 اور 12 کو رمی جو ہوتی ہے یہ واجب ہوتی ہے. اب اگر 13 کا وقت اگر آپ نے وہاں گزارا تو پھر رمی واجب ہو جائے گی. اس لیے آپ ظہر کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو جو آفاقی لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو حرم شریف سے باہر سے آئے ہوتے ہیں، جیسے دوسرے ممالک سے آئے ہوتے ہیں، جیسے پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں، تو یہ آپ کیا کریں گے؟ طواف وداع
حج وداع یعنی طواف وداع یہ بھی واجب ہے. یہ نارمل کپڑوں میں کیا جا سکتا ہے، نارمل کپڑوں میں کریں گے 7 چکر طواف کے. ویسے ہی حجر اسود سے شروع کرنے ہیں، 7 چکر طواف کے یہ کریں گے. جب لوگ مدینہ شریف جانے لگتے ہیں تو وہ لوگ یہ طواف کرتے ہیں، کر کے ہی جا سکتے ہیں. اسی طرح کسی نے وہ ملک چھوڑنا ہے، کسی اور ملک میں جانا ہے تو وہ یہ طواف وداع کر کے ہی جاتے ہیں. لیکن حج کے سارے جو ارکان ہیں وہ ادا کرنے کے بعد فوری بھی یہ طواف وداع کیا جا سکتا ہے. جب آپ طواف وداع کر لیں گے اس کے بعد عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص سفر شروع ہو جاتا ہے، جو کہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف سفر شروع ہوتا ہے. جو ایک حرم سے دوسرے حرم شریف کی طرف سفر شروع ہوتا ہے. وہاں چلے جانا یہ کمال نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر ادب کا خیال رکھ لینا یہ کمال ہے. وہاں پر بڑے بڑے جنید و بایزید بھی ڈر ڈر کر قدم رکھتے تھے. تو اس جگہ پر ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہاں جانا یہ اصل میں مقبولیت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اسے سمجھ کر اس کو صحیح معنوں میں ہمارے جو لوگ حج ادا کر رہے ہیں ان کو صحیح معنوں میں حج کے ارکان پورے کرنے کی توفیق